بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم دوستو اور بھائیو، پچھلے دروس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اصول ثلاثہ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان اور دین اسلام کی پہچان، اور اس کے علاوہ دین اسلام وہ دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کے علاوہ کوئی اور دین قبول نہیں کیا جائے گا، دین اسلام کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں بات ہوئی تھی. عزیز دوستو اور بھائیو، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے اس رسالے میں اصول ثلاثہ کے رسالے میں پہلا جو مسئلہ بیان کیا ہے، اس میں یہ بتایا ہے ہمیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تم پہ رحمت ہو، تمہیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہم سب پہ 4 مسائل سیکھنے واجب ہیں. وہ کون سے مسائل ہیں؟ وہ مسائل جن سے انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے خسارے سے بچ جائے، اس دنیا میں رہتے ہوئے خسارے سے، اخروی خسارے سے بچ جائے. یہ نہ ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے صرف دنیا کا ہی ہو جائے اور آخرت کو بھول جائے اور خسارے میں شامل ہو جائے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ جن میں یہ 4 صفات پائی جائیں وہ خسارے سے بچ سکتے ہیں، وہ آخرت کے خسارے سے بچ سکتے ہیں، کیونکہ حقیقی خسارہ آخرت کا خسارہ ہے. تو عزیز دوستو اور بھائیو، اس صورت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب نے 4 مسائل ایسے نکالے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ 4 مسائل سیکھنے ہر مسلمان پہ فرض ہیں، ہر مسلمان پہ فرض ہیں. تو پہلا جو مسئلہ ہے وہ ایمان کا مسئلہ ہے، دوسرا مسئلہ عمل صالح کا ہے، اور تیسرا علم کو اور حق بات کو پھیلانے کا، اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ حق بات کو پھیلانے میں جو بھی تکالیف ہوں، جس قسم کی تکلیفیں انسان کی زندگی میں آئیں، ان پہ صبر کرنا. یہی 4 مسائل سورۃ العصر کا خلاصہ ہیں. تو عزیز دوستو اور بھائیو، ان مسائل میں ہم نے علم پہ بات کی تھی، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ جو پہلا پوائنٹ ہے، پہلا نقطہ ہے الا الذین آمنوا، ایمان کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والایمان بالقدر خیرہ وشرہ. اس کے بعد ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ایمان لانے میں یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پہ ایمان لایا جائے. دوسرا یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پہ ایمان لایا جائے. تیسرا یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پہ، اور چوتھا یہ ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء اور صفات پہ ایمان لایا جائے. تو یہ تمام
معرفت اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان میں شامل ہیں یہ چیزیں۔ عزیز دوستو اور بھائیو، علم سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں اس کی حقیقت جاننا، اس کی حقیقت جاننا جو اصل میں اس کی حقیقت ہے، اس کو علم کہتے ہیں۔ اور اس کے الٹ کسی بھی چیز کے بارے میں نہ جاننا، اس کو جہالت کہتے ہیں۔ علم کا الٹ جہالت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں میں سے العلیم اور العلام اور العالم ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ تو عزیز دوستو اور بھائیو، علم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور وہ صفت ہے اس طرح کی صفت ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لائق ہے۔ ایسی صفت جس میں کسی لحاظ سے بھی کوئی کمی یا نقص نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے یہ ایک مکمل صفت ہے، ہر لحاظ سے کامل اور مکمل ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر وہ بات معلوم ہے جو ہونے والی ہے یا ہو چکی ہے، یا کس طرح ہونی ہے، اور اگر کوئی بھی بات یا کوئی بھی کام نہ ہو وہ کس طرح نہیں ہونا۔ ہر قسم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام اشیاء کا علم ہے۔ ایسا علم جس میں کسی بھی قسم کا نقص نہیں، کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت العلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسم کے تحت العلیم، العالم اور العلام۔ اور عزیز دوستو اور بھائیو، شرعی علم وہ علم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری طرف منقول ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو علم نقل کیا ہے، ان کے بعد تابعین نے، اور ان کے بعد تبع تابعین، اور ان کے بعد آنے والوں نے، یہاں تک کہ ہم تک جو علم پہنچا۔ تو علم جو ہے ہر وہ قول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منقول ہو کے ہم کی طرف پہنچا ہے، اور ہر وہ قول جس کی دلیل معلوم ہو اسے بھی علم کہتے ہیں۔ ہر وہ قول جس کی دلیل معلوم ہو اسے بھی علم کہتے ہیں۔ اسی طرح عزیز دوستو اور بھائیو، ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ علم کے متضاد اور علم کے اپوزٹ جو چیز ہے جہالت، اس کی دو قسمیں ہیں، جہل مرکب اور جہل بسیط۔ جہل المرکب سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی شے کے علم کے بارے میں جو حقیقت ہے، اس حقیقت کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی اور معلومات ہونا۔ کسی شے کی جو حقیقت ہے، اس حقیقت کے علاوہ کوئی اور معلومات کا علم ہونا، اور انسان کو اس کے بارے میں یہ خبر ہی نہ ہو کہ کیا یہ علم جو میں نے حاصل کیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ مثال کے طور پہ، اگر کوئی شخص کہتا ہے، آپ سے آ کے پوچھتا ہے کہ بام مکے کا جو راستہ ہے وہ کس طرف سے ہے، تو آپ کہیں گے کہ ادھر سے سیدھا چلے جائیے اور اس کے بعد دائیں ہاتھ، یا وہ کہہ دے کہ اس کے بعد دائیں ہاتھ کے علاوہ اس کے علاوہ یہ کہہ دے کہ بائیں ہاتھ مڑ جائیں، آپ کو بلد کا راستہ بتا دے۔
اور وہ یہ سمجھے کہ میں صحیح راستہ بتا رہا ہوں، تو یہ جہل مرکب ہے، یہ جہل مرکب ہے۔ جہل کی اور جہالت کی دوسری قسم جہل بسیط ہے۔ جہل بسیط کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں نہ جاننا، کسی بھی چیز کے بارے میں نہ جاننا اور اس کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ مجھے معلوم نہیں۔ جیسے کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ پوچھے کہ بلد کا کہاں سے راستہ ہے، تو آپ کہیں بھائی مجھے علم نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے، یہ جہل بسیط ہے۔ اور جہل مرکب زیادہ خطرناک ہے جہل بسیط سے، کیونکہ جس کے پاس جہل مرکب ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہے کہ میرے پاس علم ہے، مگر جو جہل بسیط کا حامل ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جہالت ہے، علم نہیں ہے، بلکہ علم کی ضرورت ہے، اس لیے وہ علم حاصل کرتا ہے۔ تو عزیز دوستو اور بھائیو، ایسے لوگوں کے بارے میں جو جہالت مرکب کے حامل ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون۔ جو لوگ علم حاصل نہیں کرتے، نہ ہی حق کی تلاش کرتے ہیں، بلکہ ان کے جو عقائد ان کے ذہن میں ہے اسی پہ ہی وہ رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم علم پہ ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ حق بات کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو علم ہمارے پاس ہے یہی صحیح علم ہے، اور حقیقی علم سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ عزیز دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات پہ علم کی فضیلت بیان کی ہے اور اہل علم کے بارے میں بھی ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کیا وہ شخص نہیں جانتا جو تمہاری طرف نازل کیا جا رہا ہے وہ حق ہے اور سچ بات ہے۔ تو جاننے والا اور نہ جاننے والے کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھنے اور اندھے کی مثال دی ہے، کہ جس طرح جو شخص دیکھتا ہے اس کی مثال جاننے والے کی ہے، اور جو شخص نہیں جانتا اس کی مثال اندھے کی سی ہے جسے کسی بھی راستے کا علم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، اہل ایمان کے درجات کو بلند کرتے ہیں، مگر جو اہل علم ہوتے ہیں ان کے درجات اور بھی زیادہ بلند کرتے ہیں۔ اسی طرح عزیز دوستو اور بھائیو، علم کی فضیلت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے یہ دعا کریں رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، یہ بات کون سمجھ سکتا ہے؟ صاحب عقل، اولو الالباب صاحب عقل جو ہیں
وہ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ علم کی اور علماء کرام کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پہ فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گواہی دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں، اس کے سوا کوئی معبود حق نہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کلمہ توحید کی گواہی اور کس نے دی؟ والملائکۃ، فرشتوں نے بھی گواہی دی، اور اس کے بعد فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، وہ اہل علم جو انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ مل کے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود سچا نہیں۔ تو عزیز دوستو اور بھائیو، ان آیات مبارکات میں علم کی اور اہل علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کی گواہی کو اپنی گواہی کے ساتھ بیان کیا ہے اور فرشتوں کی گواہی کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات اور بہت سی احادیث ہیں علم کی فضیلت میں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی مجلس میں ان کے بارے میں بیان ہوگا، اور آگے جو دوسرے پوائنٹ ہیں، علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ علم کی دعوت دینا اور دعوت دینے کے ساتھ صبر کرنا، عزیز دوستو اور بھائیو انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں ان سب کا بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیرا۔